شہر ہے امام باڑوں کا، کربلاؤں کا اور درگاہوں کا۔ بہت سی درگاہیں یہاں مشہور ہیں، لیکن ان میں خصوصی مقام ہے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کا۔ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم مختلف 3 نقاط پر بات کریں۔ پہلا اس کی تاریخ، دوسرا تعمیر اور تیسرا عقیدہ۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو بات یوں شروع ہوتی ہے کہ نواب وزیر آصف الدولہ کے زمانے میں کربلا معلیٰ میں ایک نہر تعمیر کروائی گئی تھی، جس کو نواب وزیر آصف الدولہ نے 5 لاکھ روپے خرچ کر کے بنوائی تھی۔ اور وہ شخص کون تھا جس نے اس میں وہاں مدد کی تھی؟ وہ تھا حاجی محمد تہرانی عرف حاجی کربلائی۔ حاجی کربلائی جب ایک زمانے میں وہاں سے لوٹ کر جناب عباس علیہ السلام کے روضے پر دعا کر رہے تھے تو وہاں کے خدام نے پوچھا، کیا آپ ہند سے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے آئے ہیں۔ ان کی دعا کو سن کر اس خدام نے کہا کہ ہم مولا سے اجازت لیتے ہیں اور آپ خاک پاک جناب عباس علیہ السلام کو یہاں سے لے جائیے اور وہاں ان کی درگاہ قائم کیجیے، انشاءاللہ وہاں ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ چنانچہ حاجی کربلائی وہاں سے خاک پاک کو لے کر چلے، اور یہ خبر جب یہاں پہنچی تو لوگوں میں ایک جوش اور ایک ولولہ جناب عباس علیہ السلام کے نام کے اوپر آ گیا۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ لکھنؤ کے قریب پہنچ گئے ہیں تو ایک بڑا جم غفیر جو دلی گیٹ ہوا کرتا تھا اس طرف پہنچا، اور وہاں سے باقاعدہ اس خاک پاک کو سر پہ رکھ کر یہاں لایا گیا۔ یہ جگہ جسے آج ہم درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، یہ جگہ مرزا فقیر بیگ کی تھی اور یہاں ان کا مسکن تھا۔ جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ جناب عباس علیہ السلام کے دربار کی خاک پاک یہاں آ رہی ہے، انہوں نے فوراً اپنی جگہ دے دی اور یہاں کے اوپر درگاہ حضرت عباس علیہ السلام تعمیر ہوئی۔ یہ تھی اسی مختصر تاریخ، اور اس کے آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کی تعمیر کیسے ہوئی۔ چنانچہ اس کی تعمیر کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب نواب وزیر آصف الدولہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے باقاعدہ یہاں کے اوپر ایک درگاہ کی تعمیر کروائی۔ اس درگاہ میں ایک رواق جس میں روضہ بنا ہوا ہے، وہاں پر اس خاک پاک کو رکھا گیا اور اس کے بعد یہاں پر تعمیر کروائی گئی۔ اس میں جانب قبلہ ایک مسجد اور اس کے دوسری طرف ایک منبر رکھا گیا تاکہ مجالس اور ماتم کا سلسلہ برقرار رہے۔ نواب وزیر آصف الدولہ کے بعد جب نواب وزیر سعادت علی خان تخت نشین ہوئے تو انہوں نے اپنے پہلے یہ منت مانی تھی درگاہ میں آ کے کہ اگر مجھے یہاں کی وزارت مل جائے تو میں انشاءاللہ جناب عباس علیہ السلام کی اس درگاہ کا گنبد طلائی بنوا دوں گا، سونے کا بنوا دوں گا۔ چنانچہ ان کی مراد برائی، اور جیسے ہی وہ یہاں تخت نشین ہوئے انہوں نے اس درگاہ کو جو گنبد پکا گنبد پہلے سے بنا ہوا تھا اس کو طلائی گنبد کی شکل میں بدل دیا اور اس پر سونا چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد جب ان کے بیٹے نواب وزیر غازی الدین حیدر کا دور آیا تو اپنی بادشاہت کے زمانے میں 1819 میں انہوں نے اس میں ایک نقار خانہ قائم کیا جس میں ہر وقت گھنٹے بجتے تھے اور وقت کی پابندی کے ساتھ سارے کام دیے جاتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ رواق کا جو دروازہ تھا اس پر انہوں نے چاندی چڑھوائی اور جو ممبر تھا اس کے اوپر بھی چاندی چڑھوائی۔ یہ ممبر
اس زمانے میں دو رخا بنوایا گیا تھا، ایک طرف ممبر کلا کہلاتا تھا اور ایک طرف ممبر خرد، تاکہ مجالس کا سلسلہ جاری رہے۔ غازی الدین حیدر کی بیگم بادشاہ بیگم بہت مذہبی تھی، اور وہ اپنے شوہر غازی الدین حیدر کے ساتھ ہر جمعرات کو یہاں آتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہاں کے اوپر نہر کی تعمیر کروائی، جو نہر آج بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی یہاں جو خادم تھے جو درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کی خدمت پہ لگے تھے، ان کے لیے ماہواری تنخواہ طے کی۔ اس کے بعد نصیر الدین حیدر کی اہلیہ ملکہ زمانیہ، جن کا ایک امام باڑہ گولہ گنج میں موجود ہے، ان کا بھی سلسلہ یہاں آنا جانا رہا، اور انہوں نے یہاں پر باورچی خانے کی تعمیر کروائی، دسترخوان عام کیا۔ چنانچہ ہر جمعرات، جمعہ اور ہفتے کو وہ دسترخوان لگتا تھا، اور عام لوگوں کے لیے بلاوا تھا جو اس پر کھانا کھاتے تھے۔ تعمیری شان یہ تھی کہ اس وقت تک درگاہ ایک خوبصورت عمارت کی شکل میں آ گئی تھی، بیچ میں رواق، اس کے آگے برآمدہ، اس کے آگے بڑا سا صحن، اس میں ایک نہر، اور اس کے چاروں طرف وہ صحنچیاں تھیں جس میں اکثر لوگ بیٹھ کر آرام کرتے تھے جو زائرین یہاں آتے تھے۔ نقار خانہ تھوڑا دور تھا، اور اس کے پاس ایک گھنا بیر کا پیڑ بھی لگا ہوا تھا۔ یہ تھی اس کی تعمیر، لیکن اس تعمیر کو گرہن لگ گیا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جہاں تمام لکھنؤ میں بربادیاں ہوئیں، اس کا تھوڑا اثر اس عمارت پر بھی آیا۔ چنانچہ 11 مارچ 1858 کو انگریزی فوجوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اپنی حفاظت کے لیے بہت سی مستورات یہاں پر آ گئی تھیں جنہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن باقاعدہ جنگ ہوئی، کافی لوگ شہید ہوئے، اور اس وقت جو معجزہ ہوا وہ تاریخ میں درج ہے کہ ایک علم جو حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے بڑا رواق میں اور خاص روضے میں نصب تھا، لوگوں نے دیکھا کہ جب فوج نے اندر گھسنے کی کوشش کی تو وہ علم اپنے آپ وہاں سے اٹھا اور باہر کی جانب، دروازے کی جانب جانے لگا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ بیر کے پیڑ تک وہ پہنچا ہی تھا کہ وہ علم غائب ہو گیا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ علم کہاں گیا۔ کہا جاتا ہے وہ روپوش ہو گیا، لیکن درگاہ آج بھی قائم ہے۔ اس واقعے کے بعد انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن 3 ستمبر 1858 عیسوی کو یہ درگاہ پھر سے واگزار ہوئی اور پھر سے اس پہ رونق آئی۔ ظاہر ہے کہ وہ رونق نہیں تھی، لیکن عقیدت مندوں نے پھر وہی رونق قائم کر دی۔ تو یہ تھا اس کا تعمیری تاریخ، اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے تیسرے نقطہ پر، یعنی عقیدہ۔ کون ایسا شیعہ ہوگا جسے حضرت عباس علیہ السلام سے عقیدت نہ ہو؟ اور شیعہ ہی کیا، اسلام کے ہر فرقے کے لوگ جناب عباس علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں۔ یہی نہیں، یہاں ہندوستان میں تو اہل ہند جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کو بھی حضرت عباس علیہ السلام سے اور ان کی اس درگاہ سے بہت عقیدت ہے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ نواب وزیر آصف الدولہ کے بعد سے ہی جب اس کی تعمیر ہو گئی تھی، نہ صرف یہ کہ شیعہ، نہ صرف یہ کہ عمائدین، نہ صرف یہ کہ نواب وزیر، بلکہ ہر طبقے، ہر مذہب اور ہر سمت کے لوگ یہاں آنے لگے اور اپنی دعائیں ماننے لگے۔ سعادت علی خان کے وقت سے یہاں پر یہ دور شروع ہوا جسے آج بھی کہا جاتا ہے۔ ہر چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو نوچندی کا نام دیا گیا، اور باقاعدہ یہاں اسے نوچندی جمعرات، اس کے بعد نوچندی جمعہ، اور اس کے بعد
नौचंदी हफ्ता, इन 3 दिन बाकायदा ज़ायरीन आने लगे और उनकी हर मुराद यहाँ से पूरी होने लगी। मातम व मजलिस का सिलसिला शुरू हुआ और जुलूस अलम हाय मुबारक भी मुख्तलिफ़ मकामात से होकर यहाँ आने लगे। एक वाक़या बहुत मशहूर है कि यहाँ पर जो लोग पहुँचते थे वो मुख्तसर सी मजलिस भी करना चाहते थे। चुनांचे यहाँ पर कई हदीस खान ऐसे थे जो मिंबर पर बैठे रहते थे और उनकी याददाश्त का ये आलम था कि पूरे पूरे मरसिए उनको याद थे। किसी ने इशारा किया कि हुजूर मुख्तसर सी मजलिस, बस उन्होंने मजलिस शुरू की, मसाइब के चंद बंद पढ़े और जैसे ही वो मसाइब ख़त्म हुए, वो मजलिस ख़त्म हुई, किसी दूसरे शख्स ने उठकर इशारा किया हुजूर एक मुख्तसर सी मजलिस, और उनकी याददाश्त का ये आलम कि वो उसके आगे से ही बंद शुरू करते थे और मजलिस के मसाइब के कुछ बंद पढ़कर मजलिस को तमाम कर देते थे। इस तरह के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं और जो जुलूस आए मातमी यहाँ आते थे उसमें बहुत बहुत लोग जम्ब गफ़ीर होता था और जिनकी मुरादें आती थीं वो यहाँ पर दस्तरख्वान करते थे, जो सिलसिला आज भी जारी है। मीर हसन लंदनी एक औरत थी, एक मौर्रिख थी, जिसने एक मशहूर किताब अंग्रेज़ी में लिखी है। वो लिखती है कि तकरीबन 50,000 अलम एक साल में यहाँ चढ़ाए जाते थे। 50,000 अलम सोने और चांदी के मिलाकर यहाँ चढ़ाए जाते थे, यानी इतने लोगों की दुआएं यहाँ पूरी होती थी, मुस्तजाब होती थी, उनकी मन्नतें आती थी। बल्कि एक वाक़या और बहुत मशहूर है कि नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने में रोशनुद्दौला ने 15 शाबान को एक ऐसी रोशनी की थी जो पूरे शहर में दिखाई दी थी और उस रोशनी का ज़िक्र तारीख़ में भी मौजूद है। उसके लिए शेर पढ़ा जाता है कि रोशनुद्दौला की थी ये रोशनी, कब हुई थी कहीं ऐसी रोशनी, वो चिरागा गो के थी दरगाह तक, थे तमाशाई गदा और शाह तक। और इस तरह इसकी अहमियत, इसकी अक़ीदत और इसकी तारीख़ आज भी मुस्तनद है और यही मानी जाती है। तारीख़ का एक वाक़या ये भी बहुत मशहूर है कि वाजिद अली शाह सुल्तान आलम जब तख्त से हटा दिए गए और वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से कलकत्ते के लिए रवाना हुए, तो जाते वक्त उन्होंने यहाँ आकर अपनी तलवार और अपना ताज कदमों में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के रख दिया और कहा मौला अब हम उसी वक्त ये ताज यहीं आकर पहनेंगे जब हमारी सल्तनत वागुजार होगी और हम वापस आएंगे। इस तरह के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। और एक और वाक़या है कि वो खाक पाक जो अलम की शक्ल में आज भी रवाक़ में रोज़े के अंदर मौजूद है, शब आशूर उसकी ज़ियारत करवाई जाती है और पूरा शहर जाता है वहाँ उसकी ज़ियारत के लिए, अपनी मुरादें मानता है और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। सिर्फ़ उनकी ही नहीं बल्कि इस दरगाह का ये उसूल है, बल्कि तारीख़ है कि जो भी आता है उसकी मुराद पूरी होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप जुमेरात को जाकर देखें, यहाँ दुआ मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, उनकी दुआएं बरकरार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंच सके। शुक्रिया।